ناظرین، یہاں اب کو حضرت عمر کا ایک واقعہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب کا ایک بیٹا روزگار کی تلاش میں عراق گیا۔ 1 سال کے بعد واپس آیا تو مال سے لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بیٹے اتنا مال کہاں سے ملا؟ بیٹے نے جواب دیا کہ تجارت کی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تجارت کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ بیٹے نے جواب دیا کہ چچا نے قرض دیا جو لوٹا چکا ہوں۔ چچا سے مراد کوفہ کا گورنر تھا۔ حضرت عمر نے فوراً گورنر کو مدینہ طلب کیا جو صحابی رسول بھی تھے۔ ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا وہاں بیت المال میں اتنی دولت آ گئی ہے کہ ہر شہری کو قرض دے سکتے ہوں؟ گورنر نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا تو نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ پھر تم نے میرے بیٹے کو قرض کیوں دیا؟ اس لیے ہاں کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں تمہیں معذور کرتا ہوں کیونکہ تم امانت داری کے اہل نہیں ہو۔ پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ سارا مال بیت المال میں جمع کرا دو، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں، حکمران ہو تو ایسا۔ حضرت عمر بن خطاب خلافت سنبھالنے کے بعد بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے۔ اپنے پوچھا کہ کہاں جاتے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں پتہ، بس اس طرف کو نکل جاتے تھے۔ اپنے کھانے کا سامان لیا اور اس طرف کو نکل گئے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر کس جگہ جاتے تھے؟ پتہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دونوں آنکھوں سے آندھا ہے اور اس کے منہ پر پھال کے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ پچھلے 3 دن سے کہاں چلے گئے تھے تم؟ اب خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس نے غصے سے کہا کہ کیا بات ہے، ایک تو 3 دن بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو۔ آپ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور اسے بتایا کہ میں عمر ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ پچھلے 2 سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا، ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ عرب میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا۔ اپنے عہد کر لیا کہ جب تک بھی دودھ اور گوشت عام طور پر بازار میں نہ فروخت ہونے لگے اور غریب آدمی پیٹ بھر کر کھانے اور پینے نہ لگے، میں یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا۔ کچھ عرصے بعد بازار میں کچھ دودھ اور بھی آیا۔ ان کا خادم یہ چیزیں خرید کر لے آیا۔ انہوں نے یہ دیکھا تو پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ خادم کہنے لگا کہ حضرت اب کا عہد پورا ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا عہد ابھی پورا نہیں ہوا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رعایا کو سب چیزیں آسانی سے اور ان کی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کو ملے، اس کے بعد میں اسے استعمال کروں گا۔ خواہ مخواہ مجھے پریشان نہ کرو، یہ چیزیں اٹھا کر لے جاؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ۔